السلام علیکم جناب، سب خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی کوشش کی وجہ سے، آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے ایک ہی بات ہے، چینل ماشاءاللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے اور جو ویو ٹائم ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، انٹرنیشنلی اور نیشنلی دونوں کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں، ٹرمپ کو جو پکچر دی گئی جرمن سربراہ، جرمن لیڈر کی جانب سے، تو یہ لیڈر جو ان سے ہوتے ہیں، جب یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کو اس کی اصلیت دکھاتے ہیں، تو اس کے معنی بڑے زبردست ہوتے ہیں. آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ آج سے پہلے اس لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ امریکہ میں اس قسم کی حرکتیں جو ٹرمپ کر رہا ہے یہ پہلے ہوئی نہیں تھی. تو ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ بھائی جان، آپ جو ہے نا جرمنی کا ٹکٹ کٹاؤ، یہاں پہ ہم نہیں گھسنے دیں گے، اور امریکہ میں اب تمہیں امریکن رہنے نہیں دیں گے. تو یہ بات میں نے آج سے، یعنی کہ کئی دفعہ کئی ولاگز میں یہ بات کہی ہے کہ ایک ٹیبل ہوتا ہے، 2 1 2 2 2 4 2 3 6، یہ 2 8 16 جو ہے نا، 16 یہ ہے کہ جو امریکہ میں مائگریٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں یا جنہوں نے آ کر قبضہ کیا ہے، وہ اب امریکن نہیں رہے. تو یہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے، ورنہ آج سے چند سال پہلے تک قانون یہی تھا کہ جو ایک دن پہلے بھی بس اس لمحے امریکہ میں آ کے بچہ پیدا ہوا وہ امریکن ہے، اس کے رائٹس کوئی نہیں لے سکتا. تو وہ جو امریکن ہوتا تھا، وہ جو ہے جو گلاس ہے، وہ کس نے توڑا ہے؟ وہ ٹرمپ نے توڑا. ایک دفعہ کہہ دیا نا، بعد میں بے شک کورٹ سے سیدھا الٹا کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب امریکہ میں جو ہے نا، یہ آئرش، برٹش، اسپینش، جرمن، یہ سارے جو ہے نا یہاں کے کرمنلز جو سے نا بھیجے گئے. ان میں سے بعد میں کچھ لوگوں نے مائگریٹ بھی کیا، جس طریقے سے یہ بتایا کہ یہ آپ کے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے. تو اوقات بتائی نا کہ تم یہاں سے بھاگے ہوئے یا نکلے ہوئے یا گئے ہوئے تمہاری فیملی ہے اور تم اسی کے سپوت ہو. ٹرمپ صاحب جناب اس کو ہاتھ نہیں لے رہے تھے، لگا رہے تھے، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے نیشنز. تو آنے والے وقتوں میں، چند دہائیوں میں، آپ کو مطلب یہ ساری پکچر جو ہے نا کلیئر نظر آ جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کروایا کس سے؟ یہ جو برا کام ہے یہ امریکن سے ہی کروایا ہے. امریکن جو کہ ٹرمپ، جو کہ نیو امریکن کہہ رہے ہیں، اور اب مستقبل کا تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو یہ ہے ایک انٹرنیشنلی بڑی نیوز کہ جو ایک سپر پاور تھی نا، اس کے اندر یہ تھا کہ جو وہاں پہ گیا اس کو امان مل گئی. اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ وہ سپر پاور ہے، سپر طاقت ہے، اس سے کوئی اس کا تحفظ چھین نہیں سکتی. آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، افریقنس کو نکالا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کو کہ بس دھکے دے کے نکالو. اور ان اسپینشوں کو نکالا جا رہا ہے جن کی وہ لینڈ ہے. امریکہ نے تو امریکہ کیا ہے؟ قبضہ کیا ہوا ہے نا. مطلب یہ سارے ٹیکساس وغیرہ یہ اسٹیٹس کب قبضہ کی ہیں؟ تو یہ کون تھے؟ یہ اسپینش ہی تھے نا، انہی کا ایریا تھا. انہی کو نکال کے ان کو گھسنے نہیں دے رہے. تو یہ کتنا ٹائم چلے گا؟ ان کو جہالت میں رکھا ہوا ہے، ان کو مزدوریوں پہ لگایا ہوا ہے، ان کو ذہنی طور پہ بڑھنے نہیں دے رہے. لیکن کب تک؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دم سے کوئی بیٹھتا ہے اور سیدھے رخ کو لیتا ہے تو وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. ان کو بیچاروں کو وہ لاٹری کے جوئے پہ لگایا ہوا ہے، ان کو بیئر کے اوپر لگایا ہوا ہے، ان کو عجیب قسم کی جو ہے نا سوچ کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. اور یہ پوری ایک میجک ہوتا ہے، ایک سائنس ہوتی ہے جس سے یہ کیا جاتا ہے. ان کے بچے اب آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں. وہ جب بڑھیں گے، کچھ طاقت بنیں گے، تو وہ اپنے رائٹس مانگیں گے، کیونکہ آگے سے حرکتیں یہ کی ہوئی ہیں. ایکویلٹی تو ختم ہو گئی ہے. اوباما کے بعد جو دور آیا نا، اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا پورا نظام کو. ہیلری کو جس طریقے سے پیچھے کیا گیا اور جس طریقے سے سازشیں کی گئی ہیں، تو وہ ڈیٹا کس کے پاس تھا؟ کس نے دیا تھا؟ وہ رشینز نے دیا تھا نا. تو رشیا کیا اپنا افغانستان میں جو جس طریقے سے اس کو ڈسٹرائے کیا گیا، کیا اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ یہ بڑی دور رس جو ہے نا اس کے نتائج ہوتے ہیں. جب سٹیپس لیے جاتے ہیں تو جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے. اب امریکہ ڈیوائڈ اینڈ ڈیوائڈ اینڈ ڈیوائڈ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو تصویر دی تھی نا، یہ ان کے مستقبل کی جنم کنڈلی تھی، وہ جو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ان کا مستقبل تھا کہ ٹرمپ صاحب تسی بھی آئی ہو، نکلو. اچھا، ہم نے گھسنے نہیں دینا، تم یہاں سے نکلو. اب اندازہ لگاؤ یہ. اور یہ ٹرمپ نہیں ہے، ٹرمپ کی سوچ رکھنے والے یہ تمام جو تھا نا وائٹس، وہ اب اپنے ڈی این ایس کے تھرو پتہ کریں کہاں کہاں سے آئے تھے.
پتہ کریں اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا پلان کریں کہ اب ہم کس طرف چلے جائیں، کہاں پہ جا کے جو ہے نا ہم نے. اور پلس ایک اور کہانی ہے، بڑا میتھڈلی، بڑا طریقہ کار کے ساتھ ان کی نسل تباہ کی جا رہی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ بڑا انویسٹ ہوتا ہے. یہ ہے وہ میجک جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو آواز کا اور تصویر کا جادو ہے یہ ورک کرتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ مسلسل دھنی دی جاتی ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے، ان کے دماغ میں یہ کیڑا ڈالا جاتا ہے. نفرت کرتے ہیں یہ اپنی نسل سے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم ختم، دیٹس اٹ، انجوائے کرو لائف کو، آگے کچھ بھی نہیں ہے. فیملی سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا. اور جس نے کیا وہ اپنا فیملی سسٹم ختم کرے نا، وہ کہے نا بس ٹھیک ہے ننگ پلنگ نہیں، وہ کہے گا نہیں ویسے ہی پردے میں، ویسے ہی سب کچھ، ویسے ہی عبادات، ویسے ہی سب کچھ. اس کی تو جنگ جو ہے نا وہ ہے ہی کسی اور سے. ٹھیک ہے نا، کسی اور سے کیا، رب تعالیٰ کی ذات سے. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر دی، ہم یوں کریں گے وہ کریں گے، کر لو. کیا ہے انسان کی شکل میں شیطان، یہی ہے. اللہ رحم کرے، جینے نہیں دے رہا دوسرے کو، انسان ہی نہیں ماننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے نا، جیسے مرزائی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، اسی لیے ان کو غیر مسلم قرار دیا، ادروائز کوئی بھی نہیں دی. ولی خان اور یہ بھٹو اور یہ سب تو بڑے کھلے دماغ کے لوگ تھے. لیکن جب یہ کہا کہ جو غلام احمد مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس وقت میں یہ بھٹو اور ولی خان اور یہ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بھٹو کے اوپر تو نام آتے نا، ولی خان صاحب کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں نا. اسی طریقے سے وہ جو طبقہ ہے نا وہ انسان ہی نہیں مانتا دوسرے کو. وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے انسانوں جیسے ہیں، انسانوں کے کام کے لیے ہیں، ہم ہیں انسان، ہم چنے ہوئے، ہم بس سمجھیں آپ. اب لوکل بات کرتے ہیں. دیکھیں ان کا جو نمائندہ خصوصی ہے عمران خان، وہ جو جیل میں جو کام کر رہا ہے، دیکھیں اس کا ٹائم ہو چکا ہوا پورا، وہ اس کی افادیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب پولیٹیکلی وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ پاپولر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. ہاں جن سے بھی بحث کریں گے وہ بتائے گا 95%، 90%، اچھا بس 80% ڈالو. ٹھیک ہے نہ، وہ 8 فروری 2024 کو پاپولر تھا، نہ وہ آج پاپولر ہے. وہ ایک میتھڈ تھا جس کے تحت یہ ہوا ہے. اس کے پیچھے پوری باجوہ ڈاکٹرائن تھی، اس کے پیچھے پورا فیض نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا. اور فیض نیٹ ورک اور باجوہ ڈاکٹرائن اسی طاقتوں کے لیے کام کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ انتشار پھیلایا تھا. اگر یہ سب کچھ کیا تھا تو میرے جیسے غریب آدمی کو، مسکین آدمی کو، سادے آدمی کو یہ پہلے سے کیسے پتا تھا؟ 2018-19 کی آپ میری ویڈیوز کھول کے دیکھیں، پورا ایجنڈا بتایا کہ یار یہ ہے. تو وہ کہیں سے آ رہا تھا نا کہ اس نے یہ کام کرنا، اس سے یہ کام کروانا، اس سے یہ کام کروانا. اسی کے لیے یہ کام کر رہے تھے. مقصد تھا ڈالروں کا، تو ڈالر جو انہوں نے خوب چھاپے. تو کیا یہ نکل پائیں گے؟ دیکھیں جیسے جیسے جمہوریت مضبوط ہوگی اور یہ پورا سسٹم مضبوط ہوگا تو ویسے ویسے جو ہے نا ان کے اوپر اس کو کہتے ہیں نمدہ ٹائٹ ہوگا. اور یہ جو ہے نا یہ پھر ہاں اس طریقے کے لوگ جو ان سے نا، کیونکہ یہ بیماری پہلے پیدا کی گئی اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، اسی طریقے کی آوازیں کسیں گے. یہ جو ہوتے ہیں نا گھٹیا لوگ، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی کی عزت نہیں کرتے. تو وہ لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ اسی گند کی پیداوار ہے. تو ان کو اپنی نمائندگی نظر آتی ہے، بس خود کچھ نہیں کرنا، دوسروں پہ الزامات لگانے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.